اب میں صدارتی خطبہ کے لیے امیر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد استاد محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں نصیحت فرمائیں۔ وزیرت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ میرے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، جو باتیں میں نے کرنی تھی نا وہ چوری صاحب کر گئے ہیں۔ اب میں پھر یہی شعر پڑھ سکتا ہوں، اڑا لی طوطیوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اب میرے پاس تو کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے، لیکن ایک فائدہ ہے کہ میری مسجد کا کوئی صدر سیکٹری موجود نہیں ہے۔ اب میں جو کہہ دوں گا مجھے ڈر نہیں ہے کہ کوئی مجھے مسجد سے نکالے گا، کیونکہ میں ہے ہی نہیں میری مسجد والے۔ مسجد تو بنا دی شبر میں، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ 1994 میں میں دبئی سے پاکستان آ گیا۔ 1994 میں میرا گھر پیپلز کالونی فیصل ہسپتال کے قریب اے بلاک میں تھا۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد تھی اہل حدیثوں کی، نام میں نہیں لیتا، پیدل رستہ تھا، ہم وہیں نماز پڑھتے تھے۔ میں جب وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو اس مسجد میں اعلان ہوا مولوی صاحب نے کہ یہ میرا آخری جمعہ ہے، میں کسی اور جگہ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مسجد والے چونکہ میرے واقف تھے، میں جب مدینہ یونیورسٹی سے آتا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جمعہ پڑھایا کریں۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ لو جی، میں نے جمعہ پڑھایا، وہ بیٹھ گئے سارے، مسجد کی انتظامیہ، کہنے مزہ آ گیا جی، بڑا شاندار جمعہ پڑھایا۔ ہوں دوستوں پیسے کتنے لوگ ہیں؟ میری اس وقت سعودیہ سے تنخواہ آتی تھی، کافی تھی، تو میں نے کہا میں پیسہ نہیں لوں گا۔ الحمدللہ 26 سال میں نے ابھی بھی پیسے نہیں لیے، 26 سال الحمدللہ الحمدللہ۔ تو طے ہو گیا، میں کیا طے ہو گیا، کہتے ہیں اب آپ ہماری مسجد کے خطیب ہیں، پرانے واقف تھے۔ میں گھر آ گیا، ابو جان بھی زندہ تھے اس وقت۔ میں نے کہا ابو جی آمدنی نوکری لب گئی ہے، مسجد لب گئی۔ کہتے میں کہا انہوں نے منہ رکھ لیا مستقل خطیب۔ اچھا جی، میں بڑا خوش کہ چلو گھر کے قریب ہے، جمعہ پڑھاؤں گا۔ اگلے دن ہفتے کے دن صبح صبح وہ مسجد کا صدر اور سیکٹری ساتھ ایک دو عورت آ گئے میرے پاس۔ میں نے کہا چلو پیسے دینے ہیں، جمعے کے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے مجھے۔ کہنے لگے مولوی صاحب بات یہ ہے ہم نے آپ کو نہیں رکھنا۔ میں نے کہا کیا رات ہوا؟ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے بات کر لی تھی، ہمارے جب گئے ہیں تو عورتوں نے کہا مولوی صاحب نے پنجابی تک شعر ہی نہیں پڑھا، عورتوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ 8 سال جامعہ جب پڑھیا، ٹیسٹ میرا عورتیں نہیں لینا۔ 8 سال جامعہ جب پڑھیا، 4 سال مدینہ یونیورسٹی پڑھیا، تو ٹیسٹ میرا کون لے رہی ہیں نا؟ کیا بات۔ میں نے کہا آفرین مسجد کی انتظامیہ پر جان، چلو کرتے تھی بڑھیاں دی گل منو، شرافت بھی یہ چاہیے، لیکن اتنے بھی یہی کام کیا۔ خیر وہ اگلے دن پھر جو بی بلاک میں مسجد ہے مولانا اسحاق چیمہ صاحب والی، میں نے 4 ستمبر کا یا 5 ستمبر کا جمعہ میں نے پڑھایا اور آج تک وہیں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ 26-27 سال ہو گئے۔ بات کرنے کا کیا بھلا مقصد ہے میرا؟
مقصد یہ ہے کہ بعض مساجد میں علماء کو رکھنے کا جو انداز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا، شاید مولانا پاشا صاحب، ارشد پاشا صاحب کو پتہ ہو، مولانا صدیق صاحب جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، مسجد امی پور بازار کے مسجد کے خطیب، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جب جمعہ پڑھایا نا انہوں نے پہلا، تو انتظامیہ کو کہا کہ تمہیں میرا جمعہ پسند آ گیا؟ کہتے آ گیا۔ اگلا جمعہ آیا نا تو تھے وہ بلوچ، تاندلے والے کے تھے، میں گیا ان کے گاؤں میں۔ اچھا، انہوں نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور ڈیسک کے اوپر رکھ دیا، کہتا آج تو بعد منہ کسی نے کٹ دیا تو یاد رکھ کے میں گولی مار دینی۔ وہ دن گیا مولانا صدیق صاحب کو فالج ہو گیا، 8 سال فالج رہا، لیکن تنخواہ دیتے رہے ان کو، وہ ایک پستول کی وجہ سے، ایک پستول۔ تو بعض مسجدوں کے جو انتظامیہ ہے نا وہ پستول سے باز آتی ہے، لیکن اصل مسئلہ انتظامیہ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ مولویوں کا ہے۔ بلانا مولویوں کو چاہیے تھا، بلا انتظامیہ کو لیا گیا، چلو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، بات کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اور لوگوں اپنے بچوں کے موبائل چیک کرو، والدین ابو کو، والدین اپنے بچوں کے موبائل چیک کرو، اس میں فلمیں ہیں، اس میں ڈانس ہیں، ننگی فلمیں بچوں نے رکھی ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا بچیاں سے بھی چیک کر لیو تو ابو سے بھی چیک کر لیو، اور میں کیا سیکٹریاں نے بلا لیا، مولویوں نے بلا لو۔ میرا تجربہ جو ہے نا وہ اس سے برعکس ہے۔ ٹھیک ہے، بعض مساجد کی انتظامیہ ہو سکتا ہے ان سے کچھ، اصل میں یہ قصور ہمارا ہے، ہونا یہ چاہیے اگر کسی مسجد کی انتظامیہ نے کسی مولوی صاحب کو بغیر وجہ کے نکالا ہے، اور حافظ مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب یا چودھری یاسین صاحب جو شہر کے مناصری صاحب، وہ عالم ان کے پاس جائے کہ اس مسجد میں مجھے نکالا ہے، ان سے پوچھو مجھے کیوں نکالا ہے، وجہ۔ اگر انتظامیہ وجہ نہیں بتا سکی پھر پاکستان کا کوئی مولوی اس مسجد میں جائے نہ، یہ ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اگر ہم نے مولوی کو بلا وجہ نکال دیا تو پھر حافظ مسعود صاحب، حافظ شریف صاحب، اصلی صاحب، یاسین صاحب نے اعلان کر دینا پاکستان میں کہ کوئی مولوی کوئی امام ان مسجد میں نہ جائے۔ اور بعض اوقات ہو جاتا ہے، نام میں نہیں لوں گا، ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی مولوی بھی ہیں بڑے، تو وہ ایک مسجد میں کافی عرصہ پڑھاتے رہے، تو مسجد انہوں نے چھوڑ دی۔ میں نے کہا مسجد کیوں چھوڑ دی؟ کہتے یار بڑا تماشا ہو گیا، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ ہے، میں جمعے کے بعد اس کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ لوگ دوست آ جاتے ہیں، علماء آ جاتے ہیں، بیٹھے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس علماء بیٹھے تھے، مسجد کا متولی آیا، آگے کہا گا اور مولوی جی ان مولویوں کو پانی شانی ڈایا جائے، لو میں کہا لو استعفا ٹھیک نام۔ اچھا ایک میں جب پہلے بھی امیر رہا ہوں کسی زمانے میں، زمانہ ہے جاہلیت میں فیصل آباد کا، اچھا اس وقت میں امیر تھا تو فیصل آباد کے ایک محلے سے کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے جی ہم اپنے مولوی کی شکایت دیں، انتظامیہ آ گئی میرے پاس، 11 صفحے کا چارٹ، مولوی کے اوپر 4 شیٹ 11۔ میں نے کہا پڑھ کے سناؤ۔ پہلی جو لگائی کہ ہمارا مولوی کاٹن کے کپڑے استری کر کے سارا دن پھرتا رہتا ہے، لو جی یہ الزام لگا، پہلا الزام۔ دوسرا، اس نے نئی موٹر سائیکل رکھی ہے، تیز بڑی چلاتا ہے۔ تیسرا، یہ عشاء کے بعد کچھ نوجوانوں کو لے کر کمرے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا کرتے کرتے 11ویں جو انہوں نے لگایا نا الزام، وہ یہ کہ اس نے ایک محلے کی عورت کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا،
فلاں جگہ جا رہا تھا. میں نے کہا یہ الزام کاٹ دو, یہ جھوٹا الزام ہے. کہتے کیوں؟ میں کہتا اگر یہ سچا الزام ہوتا نا یہ نمبر 1 پہ آنا تھا. اگر یہ الزام سچا ہوتا نا یہ 11ویں نمبر پہ نہیں آنا تھا, یہ پہلے نمبر پہ آنا تھا. اچھا وہ بعد میں پتہ چلا, کہتا جی مسجد میں نے کلاس شروع کی تھی نوجوانوں کی, لوگ کہتے کہ ہم نے سنتے پڑھنی ہے. میں کمرے میں نوجوانوں کی کلاس لے کے بیٹھا. خیر وہ بیچارہ پاکستانی چھوڑ کے کوریا میں چلا گیا یا کمبوڈیا میں, کبھی کبھی اس کا فون آتا ہے. اچھا مجھے ایک نا ہماری مسجد کا ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے, مجھے کہنے لگا یار تمہاری مسجد کے مولوی صاحب نے مجھ سے 1.5 لاکھ روپیہ ادھارا مانگ لیا. میں نے کہا اچھا, آپ نے پوچھا اس نے کیوں مانگا؟ کہتا ہے میں نے پوچھا. کہتا ہے میں نے رکشہ لینا ہے. میرا مسجد, ہماری مسجد بڑی امیر ہے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں. اچھا, کہتا ہے میری مسجد تنخواہ ہی نہیں دیتے مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا مسجد والوں سے, کبھی دھیان ہی نہیں, جو میں خود نہیں تنخواہ لیتا تھا مجھے کسی کی کیا پرواہ. اور میں نے پوچھا تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی 18,000 روپیہ دینے. اوے میں کیا اللہ سے بندے اتنے پیسے کی کرے گا وہ. انہوں نے مولوی صاحب ماشاء اللہ 6 بچے نے, مولوی بچے بھی زیادہ ہی ہوں گے نا, اب تو پتہ ہی. اچھا اب 6 بچے 18,000 تنخواہ, تو مولوی نے رکشہ ہی چلانا. بہتر طریقہ جو ہوتا ہے مولویوں کو چاہیے کیا دو, تنخواہ دو ہی نہ دو, غلے کی چابی مجھے دے دو بس, تنخواہ رہن دو, تنخواہ ہی نہیں دینا. انتظامیہ جو ہے نا وہ بعض اوقات حد درجہ. اچھا میں نے اے سی لگا دیے مسجد میں, ایک آدمی پہلے تو لگانے نہیں دیتے تھے, ہماری انتظامیہ اے سی نہیں لگانے دیتے, کہتے بل بڑا آئے گا, بل بڑا آتا. میں کیا پنجابی دا محاورہ ہے ربا مجھ نہ دیں ماں پٹے لین بھیج دیے. میں کہا دس مجھ نہ دیں. اچھا خیر لگا دیے. اگلے جمعے اب دیکھیں ہوتا کیا کہ ایک آدمی مسجد میں پہلی دفعہ دیکھا میں نے, کہتا ہے کہ مولوی صاحب اے سی کیوں نہیں آپ نے سارے چلائے؟ میں نے کہا یار انتظامیہ جڑی بہت سخی ہے وہ ذرا بل بہت آندا ہے. کہتا تو اے سی سارے چلاؤ, بل میرا پٹرول پمپ پہ اتنے بھیج دیا کرو. لو جی 3 سال ہو گئے نے وہ دندا ہے, تو انتظامیہ ہالے بھی اسی نہیں چلاندی. اچھا یا اللہ کی ہو رہا. اچھا پھر نکالتے کس وجہ سے ہیں؟ میرے پاس کتاب ہے, اگر کوئی آپ میں سے نا ثبوت مانگنا چاہے. مولانا نور احمد شاہتاز ہیں, کراچی کے پروفیسر ہیں اسلامی یونیورسٹی کے, ان کی کتاب ہے مولوی نامہ, مولویوں کی تقریبیں لکھی ہیں. اس میں لکھا ہے, معاف کرنا بڑی بے شرم والی بات ہے, کہتا ہے ہمارے محلے کی مسجد کے امام کو انتظامیہ نے نکال دیا. وہ کہنا مجھے کیوں نکالا ہے؟ کہتا ہے جب تم سجدے سے اٹھتے ہو نا تمہاری قمیض تمہاری چوتڑوں کے اندر پھنسی ہوتی ہے, اس وجہ سے نکال دیا. یہ آپ غور کریں, ہماری بعض اکثر انتظامیہ ٹھیک ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہاں مولویوں کو بلانا چاہیے. پچھلے 15-20 دن پہلے مجھے ایک مسجد والا ہے, کہتے خادم مسجد چاہیے. میں نے ایک خادم مسجد بھیجا. اچھا تو میں نے کہا کیا, میں اکیلا نوجوان تھا. میں نے ان کا مکان دیکھا, اتنا بہترین ٹائلیں لگی, بہترین مکان. تو میں 4-5 دن بعد گیا دیکھوں, میں نے بھیجا, صفائی بھی کیا. جب میں کمرے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا, اس کے کمرے میں انہوں نے اے سی لگایا ہوا, خود دیکھا. فیصل آباد کا محلہ ہے, میں بعد میں بتا دوں گا, کوئی مجھ سے پوچھے گا, ایسا پھر مسئلہ خراب ہو جاتا. اچھا جب میں مسجد میں گیا تو مسجد میں اتنا گند پڑا ہوا, یا اللہ. اور جو آدمی لے کے گیا اس نے, وہ لڑکا چونکہ جامعہ کا تھا, اس نے اپنا 1,75,000 والا جو
موٹا جا موٹر سائیکل نہیں تھا وہ اس کو دے دیا. 2 کمرے, ایک کمرے میں ایئر کولر لگایا ہوا, ایک میں اے سی لگایا ہوا. اب مجھے کل میں رات گیا تھا, وہ حج کر کے کہتے اے سی خراب ہو گیا ہمارا. خیر کوئی بات نہیں, وہ صفائی نہیں کرتا. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار تمہارا. اب بعض اوقات انتظامیہ اتنی اچھی ہوتی ہے اور زیادہ تر انتظامیہ اچھی ہے. چند مقامات ایسے ہوں گے جہاں انتظامیہ کے مسائل ہیں. میرے اگر آپ انتظامیہ یہاں موجود ہیں, میری گزارش یہ ہے کہ اپنے امام کو اتنی زیادہ تنخواہ دیں کہ وہ ٹیوشن نہ پڑھائے. جب آپ اس کو پیسے دیں گے وہ پھر سارا ٹائم مجمع ہے. کچھ عرصہ پہلے, آج سے 15-20 سال پہلے, کاشف نواز رندھاوا جو تھا وہ فیصل آباد کا امیر بن گیا. وہ مجھے کہنے لگا استاد جی اکاڑے مولانا منظور صاحب دی تقریر ہے تو منوں بلایا. اس پنڈ 50 نوجوان نے, پنڈ بڑا وڈا ہے, جو ملک سے اسلامی انقلاب لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تسی بھی چلو استاد جی. میں کہا چلو. میں کہا منوں بلایا تو نہیں چلے جانے, مفت گڈی سے جانا, میں کہا پیدل جانا. خیر عشاء کے وقت ہم چلے گئے. واقعی گاؤں سے باہر مولوی منظور صاحب بھی آگے, ہم بھی آگے, گاؤں سے باہر 50 60 70 نوجوان نعرے لگاتے اسلامی انقلاب آ کے دے گا, یہ ہوگا, بڑا جذبہ. مسجد میں پہنچ گیا. اچھا پہلے انہوں نے نا مجھے کہا کہ آپ کاشف نواز کو کہا کہ پہلے میرے استاد آئے ہیں بے بیان کریں. میں کہا تسی اسلامی انقلاب لینا؟ کہتے ہاں. میں کہا ہاتھ کھڑے کرو. سوری کم نے. میں کہا ایڈے ایڈے جاڑے لگے نا تھوڑی مسجد, اور وہ دیکھو تسی ٹوٹیاں تے گند پیا, مسجد تسی صاف نہیں کر سکے, انقلاب تو اسلام سے لے کے آنا, اسلام تسی پورے ملک میں جاڑے لگے, برا حال بن. اور سنیں نبی علیہ السلام مسجد میں آئے, مسجد کی دیوار پہ تھوک لگا تھا. کس نے تھوک لگایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کس نے اتارا تھا؟ نبی علیہ السلام نے خود اتارا تھا. کیا اس سے کوئی متبرک ہاتھ ہو سکتا ہے؟ چوہدری صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, باتیں وہی ہیں, میری باتیں تو فضول سی ہیں نا, ایسے ہی وہ سارا بیان کر گئے. یاد رکھیں جس مسجد میں بیت المال نہیں, وہ مسجد کچھ ایسے ہیں پوش علاقوں میں ان میں ہوتا نہیں, لیکن بعض مساجد کے قریب بہت غریب محلے ہیں, غریب بہت زیادہ محلے ہیں, ان کے لوگ امام کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے امام کا نام لیا ہے, میں کہنا صدر کو کہنا چاہتا ہوں, صدر سیکٹری کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو بعض مسجدوں کا صدر سیکٹری مسجد میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. صدر ہے, سیکٹری ہیں, آتے ہی نہیں مسجد میں. میں صدر کا سیکٹری, اس کا کام ہے نمازیں پڑھے, جمعہ پڑھے. جی ابھی اللہ خیر, اللہ خیر. الحمدللہ. میں نے تو پہلے کہا کہ زیادہ تر مسجدوں کے صدر سیکٹری ٹھیک ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ زیادہ تر مسجدوں کے, میں نے کہا تھا کن کو بلانا چاہیے؟ مولویوں کو. مولوی ٹھیک ہونے والے ہیں, ٹھیک ہونے والے مولوی ہیں. جب 1 سیکنڈ رہتا ہے تب اپنے اجرے سے اترتے ہیں, جب 1 سیکنڈ رہ جاتا ہے نا پھر اترتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مسجد کے بعد, اچھا مسجد میں جو امام مسجد میں بچے نہیں اکٹھے کر سکا وہ امام ہی نہیں ہے. کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, نہیں میرے کارواں میں کوئے دل نوازے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, مسجدیں
مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو میری ایک خواہش ہے بچپن سے میں مولوی بناؤں۔ مولوی تو میں بچپن میں بن گیا تھا، دادا بھی مولوی، والد صاحب بھی مولوی، سارا مولوی، مولوی بن گیا کہ کاش، اے کاش ہر شہر میں جس طرح حافظ شریف صاحب، حافظ مسعود صاحب، یاسین صاحب ایک کمیٹی ہو، اگر مولوی خراب ہے، مولوی کا قصور ہے تو اعلان کر دیا جائے کوئی شہر کی مسجد اس مولوی کو امام نہیں رکھے گی، یہ بد کردار ہے، کرپٹ ہے۔ جب وہ اس کا تحقیق کر کے وہ قصوروار نکل آئے، یہ داڑھی رکھ کے کرپشن کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اور ایسے مولوی کو کوئی مسجد امام مسجد نہیں رکھے گی، ایسے خطیب کو خطیب نہیں رکھے گی۔ اور اگر کسی مسجد کی انتظامیہ خراب ہے، وہ علماء اعلان کر دیں کہ کوئی مولوی اس مسجد میں نہ امام بنے گا نہ خطیب بنے گا، پھر دیکھو انتظام ہوتا کہ نہیں ہوتا ٹھیک، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا ٹھیک۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، انتظامیہ عام طور پہ ٹھیک ہوتی ہے، انتظام عمومی طور پہ کہیں ہوتا ہے کوئی ایسا انتظامیہ آ جائے، انتظامیہ نہیں ٹھیک ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ٹھیک ہوتی، چلو برملا کہتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، چلو جی ایک روائی آ گئی۔ اچھا ایک مسئلہ ہے، ایک مسجد ہم نے جامعہ کے نا ایک طالب علم کو مسجد میں بھیج دیا، جامعہ کے ایک طالب علم کو مسجد میں بھیج دیا، لو جی۔ اچھا مسجد کے جو چور صاحب کہہ رہے تھے نا بابے، تو میں کہتا ہوں فی کل مسجد بابانے، ہر مسجد میں 2 بابے ہیں، وہ تھے بھی انتظامیہ کے، وہ بابے مسجد، وہ آپس میں لڑ پڑے، بابے لڑتے رہے، پھر اونچی بولنا شروع ہو گئے۔ جی ہم اپنی مسجد میں پچھلے تقریباً 3 سال سے راشن دے رہے ہیں مساکین کو، اور جو مسجد کا اصل کردار تھا کمیونٹی سینٹر کا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جب سے کورونا ماشاء اللہ تب سے لے کے آج تک کنٹینیوسلی ہر مہینے ہم راشن دیتے ہیں۔ 7-8 گھروں سے شروع کیا تھا، اب الحمدللہ 25 گھروں کو ہم دے رہے ہیں ہر مہینے، ماشاء اللہ بیت المال بن گیا نا، بن گیا۔ لیکن یہاں پہ مجھے جو اصل مسئلہ جو شاید میرے مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے، وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے، بجائے ہم کسی کو دینے کے ہم ان کو وہ کام کیوں نہیں کروا کے دے سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ خود ارن کریں، خود کمائیں، ان غربا اور مساکین کے گھروں میں اس طریقے سے کروائیں۔ میں پچھلے دنوں اپنی ہی جماعت کے کچھ 2 دوستوں سے ملا اور میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یار ہم جو ہر مہینے 1,00,000-1.25 روپے کا راشن دے رہے ہیں، یا کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے، کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور ہر کام جو ہے وہ آن لائن ارننگ ہو رہی ہے، کیا ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ہم مسجد کو جب واقعتاً ہم نے اس کو کمیونٹی سینٹر بنانا ہے تو ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا دیں، کیونکہ یہاں پہ سارے عہدیداران ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا ایک بڑا نظام چلا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نظام ہو جس میں ہمارے مسلک کے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو جو غربا اور مساکین ہیں، اپنی مسجد کے قریب ان کی نشاندہی کی جائے، ان کو ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف لے کے آیا جائے اور مسجدوں میں ایک کمرہ مختص کر دیا جائے جہاں پہ 2, 4, 5 کمپیوٹر رکھ دیے جائیں اور وہاں پہ ایک ٹیچر کا انتظام کروا دیا جائے جو آ کے ان کو تعلیم دے اور ان کو اس دور کی جو جدت آ رہی ہے اس کی طرف روشناس کروائے۔ آپ کا نام؟ فرحان بھائی۔ کس علاقے سے؟ میں امین آباد سے۔ امین آباد کدھر ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ اب دوسرا میرا کوشچن، ہم نے بیت المال جو ہے، بیت المال یہ دینے والا کام، بلا شبہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن میں اس چیز کے قتل جو ہے وہ دوسرا میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کمیونٹی سینٹر کو جسٹ ٹو پولیٹیسائز دی میٹر کہ ہم ٹھیک ہے جی ہم نے کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، یہاں پہ لابنگ ہوگی، لوگ اپنے اپنے معاملات کریں گے، یہاں پر تو ٹھیک ہے،
سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہمیں اہل حدیث جو لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رشتوں کا مسئلہ ہے. ہماری مسجد یا دیگر مساجد کے جتنے بھی امام صاحبان ہیں خطباء ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر یا گروپنگ کے اوپر واٹس ایپ گروپ چل سکتے ہیں. ویسے تو ڈیجیٹل کتنے طریقے ہیں جس کے اوپر ان کو اکٹھا کیا جائے. وہ اپنے محلے کے بچے اور بچیوں کا ڈیٹا لیں اور اس کو ایک پلیٹ فارم مل جائے. سب علماء کو ہر مسجد کا امام ہر مسجد کا خطیب اس کے اوپر اپلوڈ کرے اپنی مسجد کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں بچی ہیں بچیاں ہیں ان کے رشتوں کی پروفائل ان کی اپلوڈ کریں. ماشاءاللہ ان کو جو ہے یہ اتنی بڑی پرابلم ہے اتنی بڑی پرابلم کہ ساری عمر گزر جاتی ہے اہل حدیث صحیح رشتہ نہیں. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. اس کو بھی جو ہے وہ جو ایک گروپنگ کی شکل میں اس کو کیا جائے. یہ دو معاملات ہیں ان دونوں کے اوپر میں آپ کی رائے بھی چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید پتہ نہیں اس کے بعد دوبارہ اس طرح نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ سے ایک گزارش ہے ایک تو آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور آپ جمعہ صحیح پڑھا لیں گے. اب جمعہ بس ٹھیک ہے پھر تو ماشاء اللہ اچھے طریقے سے اپنا معافی ضمیر ادا کیا. اچھا جو بات کر رہا تھا وہ بابے لڑ پڑے دونوں انتظامیہ کے بابے. وہ پہلے تو لڑ پھر انہوں نے نا اونچی بولنا شروع کر دیا. آخر کار ان بابوں نے گالیاں دینی شروع کر دیں. گالیاں مسجد میں مانا والا کا واقعہ یہ شاید سمجھتا. پھر وہ مولوی جو تھا چھوٹے قد کا تھا طالب علم تھا وہ باہر نکلا کہتا بابا جی کچھ خیال کرو مسجد ہے تھی مسجد گالیاں کھڑن دے. وہ کہتے ہیں مولوی گل سن تیرا دماغ خراب ہے لڑائی ساڑی مسجد جو ہوئی ہے گالاں تھی نہر سے جا کے کھڑی ہے. لو اب انتظامیہ ہماری مسجد میں اذان کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے. بابا ایک بابا کہتا میں اذان دینی ایک بابا کہتا میں اذان دینی. ایک دن لڑائی ہوئی میں کہا بابا جی 4 اذانہ دے لو. میں کہا تمہیں جمعہ ہے بابا جی تسی اذان دو تسی ہو کہتے جائز ہے. میں کہا جی تو میں مدینہ یونیورسٹی گیا سی نا ادو مسجد نبی ہر نماز لی 4 اذانہ ہوندیاں تھیں. سن 1969 میں مسجد نبی میں ہر نماز کے لیے 4 اذانیں ہوتی تھی 4 مینار تھے. بعد میں ایک وہاں ہنگامہ ہو گیا پھر اذان ایک ہوئی ہے ورنہ 69 میں جو مسجد نبی کی ہر نماز کے لیے 4 اذانیں ہوتی. میں کہا بابا 4 اذانہ دو تو لڑائی بند کرو. اچھا بہت اچھی بات ہے یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں نا یہ مسجد کا یہ حق ہے کہ مسجد کا یہ حق ہے کہ جیسے آپ نے کہا پیسے دے دیے ان کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی. اگر آپ نے غریب کو ان کے کہیں بیٹے کو چل تینوں سے مرغیاں دا پٹا لوا دینے ہیں چل تو مرغیاں ہی لا. یا جس طرح آپ نے کہا کہ آئی ٹی کا مسئلہ یہ واقعہ مسجد ہماری کمیونٹی سینٹر ہونی چاہیے. اور وہاں اسلام آباد میں ایک مسجد بنی بھی ہے اور کون دیکھ کے بھی آئے کچھ لڑکے اسلام آباد میں. تو بات یہ ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. آخری بات انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اگر امام کی کوئی غلطی ہو اس کو کمرے میں جا کے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں. بس اس کا کمال درجے کا احترام کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل احترام نہیں ہے یہ مولوی اس قابل ہی نہیں ہے کے ساتھ پھر ایک شہر کی کمیٹی ہونی چاہیے اس کو جا کے بتایا جائے تاکہ پھر مولوی نہیں ہے وہ مولویوں کے بیس میں ہمارے لیے کوئی گندا انسان ہے اس کو پھر نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات اس کی ضروریات زندگی اس کی تنخواہ سوچیں کہ یہ گھر میں گزارا کس طرح کرتا ہوگا. آج اس مرتبہ غریب سے غریب آدمی کا بل 15-16 ہزار آیا بجلی کا. اس سے کسی کا کم آیا تو ہاتھ کھڑا کر دیں کہ میرا اس سے کم آیا. آپ مجھے بتائیں مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ یا تو مولوی صاحب کو مکان بنا دیں. ہاں ایک بات رہ گئی انتظامیہ والوں جو انتظامیہ ہے اگر آپ نے مولوی صاحب کو مکان دیا ہے مولوی صاحب سے طے کر لیں مولوی صاحب بجلی اور گیس کا بل تم نے دینا ہے ہم اس کے بدلے میں آپ کو 2000 4000 5000 دیں گے. یہ مت کہیں کہ بجلی پانی فری ہے. جب ہم کہتے ہیں بجلی پانی فری ہے پھر وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں. کیوں مفت کی چیز جو ہوتی ہے نا ہر آدمی سے آپ مولوی صاحب کو کہیں ٹھیک ہے مکان ہے آپ کی تنخواہ 20000
25,000 रुपये आपका बिजली का और गैस का ये करेंगे, फिर वो एहतियात के साथ बिजली इस्तेमाल करेंगे, एहतियात के साथ वो काम करेंगे, वरना माले मुबदिल बरहम अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी, हम ये एक सेटअप बनाने में कामयाब हो जाएं। हमारी मस्जिदें नेक लोगों से भरी हैं, इंतज़ामिया नेक लोगों से भरी है, तारर साहब की इंतज़ामिया मेरे ख्याल में ख़राब है, इन बेचारों को तकलीफ़ है, मसला, अल्लाह ताला इनका मसला भी हल कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है जो बातें आपको बताई गई हैं ये आपने नोट भी किया होगा और इन्हें अपने ज़हन में, दिल में जगह देंगे आप और इस पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोरस फैसलाबाद सिटी में ऐसे मुनफरद प्रोग्राम इंशाअल्लाह होते रहेंगे। ये आज 3 हलकों का प्रोग्राम था, अब इंशाअल्लाह इसे अगले 3 हलकों का होगा, फिर उससे अगले 3 हलकों, तकरीबन 15 हलकों में ये हमारा सेटअप मौजूद है। इंशाअल्लाह 3 हलकों में ये हम प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। उस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब हमारे साथ तावन कीजिएगा। इस तरह हमारे नाज़िमुल उमूर मसाजिद हकीम बिलाल साकिब साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप सदूर सेक्रेटरीज के पास उनका नंबर होना चाहिए और अगर आपको कहीं किसी भी लम्हे कोई भी परेशानी मसाजिद के हवाले से आती है, मसाजिद बनाते हुए कोई परेशानी बनती है, उसके कागजात के हवाले से कोई परेशानी है, आपको कानूनी कार्रवाई के लिए कोई मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारे ये भाई हकीम बिलाल साकिब साहब और हमारी टीम इंशाअल्लाह उनकी मावन होगी। जी चंदे वाले आते हैं, एक पेपर लेके आते हैं कि ये हमने फलां आलिम से बनवाया है, फलां से बनवाया है, और आके अपील कर जाते हैं। हमारे तजुर्बे में एक बात आई कि एक बार कोई गोजरा के करीब गाँव में एक शख्स जो है वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे चंदे का ऐलान किया कि ये हम फलां जगह से आए, वहाँ से लेके आए और मस्जिद का हमारे का हवाला दे दिया। अब लकीली हमारे जो खाजिन थे वो उसी गांव के थे, उनके मुंतज़मीन ने हमारे खाजिन को कहा कि आपने ये मस्जिद का क्या प्रोग्राम चुन के आओ, हमें तो पता ही नहीं है, वो तो पेपर लेके आए हुए हैं। तो फिर हमें पता चला, उन्होंने उनको अच्छा खासा उनकी तबीयत भी सेट की, उन्होंने वहाँ से बताया भी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऑनलाइन सिस्टम या कोई टेलीफोन नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे उनका कोई नंबर हो, जिसके ऊपर वो जो मेंशन किया गया है उसका बाकायदा नंबर लगाओ, बंदा वेरीफाई कर सके कि वाकई ये बंदा जरूरतमंद है नहीं, ऐसा इसको सिस्टमाइज कर दिया जाए इस मामले को जो पेपर। जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद सिटी के तहत एक तज़किया जारी किया जाता है जिसकी एक पूरी टीम बनी हुई है। अमीर मोहतरम नाज़म सिटी मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब, इसी तरह नाज़म दफ्तर हैं, वो पूरा एक रिकॉर्ड उससे लेते हैं, मस्जिद का रिकॉर्ड लेते हैं, फिर उसका विज़िट भी करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद सिटी के तहत जो भी तज़किया जारी करते हैं उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास होता है, तज़किये के ऊपर नंबर भी होता है नाज़म दफ्तर का। अगर किसी को इस तरह कोई मसला पेश आता है उस नंबर पे वो रब्ता करे, इंशाअल्लाह उसका वो मसला हल किया जाएगा। तो जिसके पास तज़किया नहीं है आप ना अपील करने दें, उसे अपील ना करने दें। जी मैं कह रहा हूँ आपका तज़किया कहाँ है, फिर हमें तज़किया क्या ज़रूरत है, हम वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, साथ उन्होंने का नाम लिया उन्होंने। जी आपने बहुत अच्छी ये तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं जी जी तो मैंने चंदा मैं तो पूरा जमा कर लिया, तो आप तज़किया लेके आए, फिर आप चंदा पका ले तो चला गया। उस नौकरों ने मुझे पूरी लाके जानवर लाके मुझे बदनाम किया। जी बहुत शुक्रिया जी। अभी ये आप सबके लिए खाने का अहतमाम है, जो रोज़ेदार हैं उनके लिए इफ्तारी का अहतमाम है, जो रोज़ेदार नहीं है उनके लिए भी खाने का अहतमाम है, तशरीफ़ रखिएगा। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम अहमद मतीन साहब जो आपके आज के मेज़बान हैं वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कितना हल्के दे हमारा नाज़मीन मोहतरम भाइयों, आज हमारे बहुत सारे शयूख, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं
ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جو بھائی جو شیوخ جو ہماری بزرگ شخصیات تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، ان کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں جو باتیں ہوئی ہیں ان سب باتوں پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 حلقہ جات کا یہ پروگرام تھا، تینوں حلقہ جات کے جو مرا ہیں اور ناظم صاحبان ہیں، میں ان کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یقیناً ان کی کاوش سے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ سچ پایا ہے۔ تو میں سارے باقی جو مہمان تشریف لائے ہیں سب کا شکر گزار ہوں کہ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر وافیت عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ سارے بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، انشاءاللہ آپ تسلی کے ساتھ افطاری کریں اور کھانا کھائیں۔ انشاءاللہ نماز ہم کچھ لیٹ کروائیں گے، آپ فارغ ہوں گے جب آپ کہیں گے تب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔